أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. محترم معزز سامعین کرام، میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور قابل قدر ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات، انعامات اور اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں. اگر ہم ان نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، شمار نہیں کر سکتے. انسان اگر اپنے جسم کی طرف نظر دوڑائے، بدن کی طرف دیکھے تو بے شمار نعمتیں، پھر دنیا کی طرف نظر دوڑائے، زمین آسمان جس جگہ زندگی بسر کر رہا ہے، بے شمار قسم کی نعمتوں سے واسطہ پڑتا ہے. یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے، اور احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا. سب سے پہلے احسان یہ کیا کہ انسان بنایا. اگر اللہ ہمیں کسی اور مخلوق میں پیدا کرتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ انسان یہ بھی ایک نعمت ہے، اللہ کی طرف سے یہ احسان ہے. پھر امت محمدیہ میں پیدا کر کے مسلمان بنایا، یہ بھی احسان عظیم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا، احسانات کا ذکر کیا، انعامات کا ذکر کیا. لیکن ایک ایسا احسان جس کو اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پر دہرایا بھی ہے، احسان کو جتلایا بھی ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے. وہ احسان کیا ہے؟ وہ انعام اور اللہ کی طرف سے نعمت کیا ہے؟ اس سے پہلے اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، وہ احسان عظیم کا ذکر کرنے سے پہلے ہم آپ سے پہلے ان حالات کا جائزہ لیتے ہیں، تاریخ کی طرف نظر دوڑاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ ایک نعمت ہے، اللہ کی طرف سے احسان ہے کہ میں نے تمہیں نبی دیا. آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی عطا فرمائے. ہم ان کی بعثت سے پہلے، نبوت سے پہلے، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں، تاریخ دیکھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، تو جو عرب کے حالات تھے، ان کے عقائد تھے، ان کے نظریات اور ان کی سوچیں اور ان کی افکار جو تھیں، ان کا جو دین، مذہب تھا، جو طور طریقہ تھا، وہ کیا تھا؟ اس کی طرف ہم نظر دوڑاتے ہیں. اس نعمت عظمیٰ کا ہم بعد میں ذکر کریں گے،
پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے آنے سے پہلے وہ لوگ جو رہتے تھے، جن کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو کر آئے، اور اللہ نے اس نعمت کا ذکر قرآن میں کیا کہ میں نے امت پر احسان کیا ہے کہ میں نے نبی بھیجا، تو آپ کے آنے سے پہلے جو لوگ رہتے تھے ان کا طور طریقہ، رہنا سہنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، عبادات کے طریقے، معاملات کیسے تھے، لوگوں کے ساتھ رویہ کیسے تھا، وہ کیسے تھا، اس بارے میں تھوڑی سی ہم نظر ثانی کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے شمار قسم کے ان کے عقائد تھے، نظریات تھے، اور یہ خیالی نظریات، توہم پرستی، اوہام پرستی، میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے تو ایسا ہو جائے، یہ کوئی آج سے نہیں بلکہ پہلی قوموں سے چلتی آ رہی ہیں۔ توہم پرستی کا سلسلہ پہلی قوموں سے چلا رہا ہے، اور ہدایت اور اصلاح میں اگر سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو توہم پرستی ہے۔ انسان کے اپنے خیالی فروغ، اپنا نظریہ، اپنی سوچ اور فکر ہے، سب سے بڑی یہ رکاوٹ ہے کہ یہ حق کی طرف آنے نہیں دیتی۔ توہم پرستی، عقل پرستی، خیال پرستی، یہ رکاوٹ ہے ہدایت میں۔ ہدایت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو توہم پرستی ہے۔ عربوں کے اندر بھی بے شمار قسم کے لوگ، ان کی افکار، ان کی سوچیں اور اوہام، خرافات پائے جاتے تھے، لیکن یاد رکھیے توحید جو ہے، توحید یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور یہ اساسی عقیدہ ہے، بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے توحید۔ اللہ کی توحید کو ایک ماننا، دل و جان سے اقرار کرنا، یہ بنیادی عقیدہ اور اساس ہے، اساس، بنیاد ہے۔ یہ انسان کے دل سے اللہ کے سوا جتنی بھی مخلوقات، جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ کے سوا ہر چیز کا خوف دل سے نکال دیتی ہے۔ یہ توحید ایسی چیز ہے، اگر کسی کے دل میں خوف ہے نا، دشمن کا خوف، انسان کا خوف، زہریلی چیزوں کا خوف، بیماری کا خوف، درخت کا خوف، جنات کا خوف، اور حجر پتھر کا خوف، زندوں کا خوف، مردوں کا خوف، جس انسان کے دل میں توحید راسخ ہو جاتی ہے تو یاد رکھیں یہ توحید اس کے دل سے ہر قسم کے خوف کو نکال کر رکھ کر دیتی ہے۔ یہ توحید ایسی چیز ہے، اور جس کے دل میں، جس کا عقیدہ توحید کمزور ہوتا ہے، اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں۔ وہ درخت سے بھی ڈر جاتا ہے، یار اس درخت کے پاس سے گزرے نا، اگر اس کی ٹہنی میں نے کھینچی نا، میں نے پتھر اتارا نا، میں نے مسواک بنائی، تو یہ درخت اتنا سخت ہے، یہ پھر مجھے آگے چلنے نہیں دے گا، مجھے نقصان پہنچائے گا۔ اس پتھر کو میں نے ہاتھ لگا لیا، اور پھر اور کیا، وہ چیونٹیوں سے بھی ڈرتا ہے۔ جس انسان کا عقیدہ مضبوط نہیں، وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز سے بھی ڈرے گا۔ عقیدہ توحید کو سمجھیے، توہم پرستی یہ پہلے لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ اللہ اکبر، سمجھیے گا، اسی عقیدہ توحید کی دعوت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو دی، توہم پرستی کو نکالنے کی کوشش کی،
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے اعلان کروایا. اللہ فرماتے ہیں قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان سے پوچھئے، ان سے پوچھ لیے، سوال کر لیجئے اتعبدون من دون اللہ، کیونکہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا وہ بت بنا کر ایک انسانی شکل کو اپنے سامنے رکھ لیتے تھے. مٹی کا بت بنا لیا، لکڑی کا بنا لیا، لوہے کا بنا لیا، پتھر کا بنا کر تراش کر اپنے سامنے رکھ لیتے تھے. اور عقیدہ کیا ہوتا تھا؟ یہ مجھے فائدہ بھی دیتا ہے، نقصان بھی پہنچاتا ہے. اگر میں اس کے سامنے جھکوں گا، ان کے نام کی منتیں مانوں گا، ان کے نام کی نذریں اور نیازیں دوں گا، یہ مجھے فائدہ دیں گے، مجھے اولاد بھی دیں گے، مجھے بیماری سے شفا بھی دیں گے، ہر قسم کی پریشانی اور دکھ تکلیف سے، یہ مصیبتوں سے نجات دیں گے. اگر میں نے ایسا نہ کیا تو یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے اتعبدون اللہ اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے علاوہ جن کے سامنے جھکتے ہو، جن کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہو، جن کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، جس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہو، جن کے نام کی نظریں نیازیں دیتے ہو، جن کے نام کے آپ حلوے بھی تقسیم کرتے ہو، نیازیں بھی دیتے ہو، سب کچھ دیتے ہو، اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، یہ تو تمہیں ذرا برابر بھی نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے. نفع کی ان کے جو خیالات تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خیالات کی کیا کر دی؟ نفی کر دی. اتعبدون، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ نفع نقصان کے یہ مالک نہیں. نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ. اچھا، اللہ اکبر. جب یہ بات کی نا تو یاد رکھیں انسان کو شرک کی طرف اگر کوئی لے جانے والے اعتقاد ہیں تو انسان کا عقیدہ کمزور ہونا. اگر انسان کا عقیدہ راسخ نہیں، پختہ نہیں، مضبوط نہیں، ایمان پکا نہیں، جس طرح میں نے پہلے کیا، وہ ایک چھوٹی سی ٹہنی سے بھی ڈرے گا کہ یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا. اللہ اکبر. یہ اوہام پرستی، توہم پرستی، بد عقیدہ اور اس طرح کے خیالات پہلے لوگوں میں تھے. جس طرح کے ان کے خیالات میں تھا مکان بنانا، اللہ اکبر، مکان بنا کر مکان نیا شاندار کوٹھی بہترین قسم کا محل بنایا، لاکھوں کروڑوں روپے لگائے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک کونے پر مٹی کی ہنڈیا، آج بھی ہنڈیا موجود ہے، مٹی کی ہے یا نہیں ہے، اس کو الٹا کر کے اس کا مٹی کی ہنڈیا ہے، اس کا الٹا نیچے والا حصہ کیسا ہوتا ہے؟ کالا ہوتا ہے نا، کالا. وہ سامنے ایک سائڈ پہ لگا دیا جاتا ہے. خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ہمارا گھر شاندار ہے، کوٹھی شاندار ہے، بلڈنگ بڑی، عمارت اچھی ہے. اگر ہم نے ایک سائڈ پہ کالے رنگ کی یہ ہنڈیا الٹا کر کے لگا دی، ہمارا گھر، ہماری کوٹھی، ہماری بلڈنگ نظر بد سے بچ جائے گی، نظر نہیں لگے گی. کالے رنگ کا کسی آدمی کے سامنے آنکھوں پر ایک کالے رنگ کا نشان پڑے گا تو ہمارا گھر محفوظ رہے گا. یہ عقیدہ تھا. یا اسی طرح نئی سواری لینا، گاڑی نہیں لی،
بہترین قسم کی لینڈ کروزر پجارو، بہترین قسم کی 220 ہنڈائی گاڑی لے کر سامنے جوتا لٹکا دینا، گاڑی ہزاروں کروڑوں روپے کی اربوں کی گاڑی ہے اور ایک جوتے کا پاؤں سامنے لٹکا دینا، عقیدہ کیا ہے کہ یہ میری گاڑی کس سے بچ جائے گی؟ نقصان سے بچ جائے گی، نظر بد سے بچ جائے گی۔ اور یاد رکھو انسان کی قیمت زیادہ ہے یا گاڑی کی قیمت زیادہ ہے؟ انسان کی قیمت زیادہ ہے، تو پھر ایک جوتا جو ہے انسان کے گلے میں بھی ہونا چاہیے، جو ڈرائیور ہوتا ہے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ انسان پر بھی نظر لگ سکتی ہے۔ لوگوں یہ اوہام پرستی، یہ توہم پرستی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان لوگوں کے عقیدے تھے، باطل نظریات تھے، الٹے خیالات تھے، یہ ان کے عقائد تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا گاڑی کو جوتے کی وجہ سے نظر نہیں لگتی تو انسان جو ہیں، انسانوں کو نظر لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ لگتی ہے نا۔ نظر کا لگ جانا یہ حق ہے۔ ہم نے جوتے مہنگے سے مہنگا قیمتی سے قیمتی جوتا پہنا ہوتا یا نہیں پہنا ہوتا، پھر نظر نہیں لگتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ عقائد ہی غلط ہیں، یہ نظریات غلط ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان لوگوں کے یہ باطل نظریات تھے، عقائد تھے، خیالات تھے، تو انسان کو شرک کی طرف لے جانے والے جو ہے، یہ سب سے بڑے انسان کا عقیدہ کمزور ہونا، مضبوط نہ ہونا، یہ انسان کو، یہ توہم پرستی انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ۔ سورہ زمر، قرآن پاک سورہ زمر کی آیت نمبر 38 پڑھی ہے میں نے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ، آپ فرما دیجئے، ان سے پوچھئے، ان لوگوں کے جو نظریات ہیں، جو خیالات ہیں، جو ان کے برے نظریات، برے خیالات، بد عقیدگی ہے، ان کے ذہن میں یہ سوچیں جو آتی ہیں، جو افکار آتی ہیں، جو برے قسم کے نظریات اور سوچیں آتی ہیں، أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا خیال ہے مجھے بتاؤ تو صحیح، جن کی تم اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، ان کے سامنے جھکتے ہو، ان کو اپنا حاجت روا بھی سمجھا، مشکل کشا بھی سمجھا، نفع نقصان کا مالک بھی سمجھا، ان کے نام کی منتیں بھی مانتے ہو، نظریں بھی دیتے ہو، ان کے نام کے سلام بھی مانتے ہو۔ اللہ کیا فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر، ان سے پوچھئے أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ بڑا ہی عام سوال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھئے، إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ، ان سے پوچھئے اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے، کون؟ اللہ۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے خطاب کیا، اے میرے نبی آپ ان سے پوچھئے، مشرکین مکہ سے پوچھئے، إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے، هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ، تو جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہو، جن کے سامنے اپنے پیشانی کو رگڑتے ہو، جن کے نام کی منتیں مانتے ہو، جن کو مشکل کشا بھی سمجھا ہے، مجھے یہ تو بتاؤ، اس سوال کا جواب دے دو۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ میرے نقصان کو دور کر سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ اللہ۔ سورہ زمر آیت نمبر 38، یہ تھا سوال، اللہ کی طرف سے سوال تھا
نبی علیہ السلام نے سوال کیا مشرکین مکہ سے، اگر یہ نہیں کچھ کر سکتے تو پھر ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ نفع نقصان کے مالک ہیں، ان کے نام کی منتیں کیوں، ان کے نام کی نظریں اور نیازیں کیوں؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام سفر میں تھے، سفر میں جا رہے ہیں، اپنے صحابہ بھی ساتھ تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جانوروں کو دیکھا۔ کن کو دیکھا؟ جانوروں کو۔ ان کے گردنوں میں انہوں نے رسیاں لٹکائی ہوئی تھی، رسیاں لٹکائی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے صحابی کو بھیجا اور آپ نے فرمایا، حکم دیا، لا يبقين في رقبة بغير قلادة في بطر أو قلادة إلا قطعت۔ بخاری کے الفاظ کہ جس جانور میں بھی اس کے گردن میں آپ رسی دیکھو، کوئی قلادہ ہار دیکھو لٹکا ہوا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو کاٹ دیا جائے، یہ میرا حکم ہے۔ حکم کون دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم نبی کو ماننے والے ہیں، جانوروں کے گردنوں میں کیا، انسانوں کے گردنوں میں بھی ہمیں رسیاں اور دھاگے اور اس طرح کے تعویذ لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے قطعیت حکم دیا کاٹنے کا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ انہوں نے اپنے جانوروں کے گردنوں میں لٹکائے ہوئے اس وجہ سے تھے، یہ جانور جو ہے یہ نظر بد سے بچ جائیں، ان کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ یہ تھے ان کے عقائد اور ان کے نظریات، مکہ کے لوگوں کے نظریات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، بعثت نبوی سے پہلے کے لوگوں کے خیالات اور ان کے نظریات کیا تھے، یہ بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ ان کے خیالات عجیب تھے۔ اگر آج وہی خیالات، نظریات، وہی سوچ اور فکر اگر آج کا مسلمان کرتا ہے تو کیا وہ صحیح ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ سارے کے سارے خیالات اور نظریات موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خیالات کی نفی کی اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ خیالات ٹھیک نہ تھے، یہ نظریات باطل تھے، عقائد غلط تھے، ان کی توہم پرستی تھی، ان کے خیالات کی باتیں تھیں، ان کی اپنی سوچ اور فکر تھی، انہوں نے اپنے طور طریقوں کو دیکھا تھا یا کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدہ کی نفی کی۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی توہم پرستی، یہ دین نہ تھا۔ دین وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بنو ثعلبہ قبیلے کے بڑے سردار ہیں۔ ان کو پتہ چلا، یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے، فتح مکہ کے بعد کی بات ہے، جب لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے نا، زیادہ سے زیادہ لوگ اب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت زمام بن ثعلبہ کو بھی پتہ چلا، یہ بھی آتے ہیں، اپنے قبیلے کی نیابت کرتے ہوئے ان کی طرف سے سردار بن کر آئے تھے کہ میں دیکھتا ہوں یہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یہ کون سا دین ہے، کون سا مذہب ہے؟ یہ محمد رامی شخص صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھوں سے ملاقات کرتا ہوں۔ مدینہ میں آئے، صحابی بیان کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت زمام آئے اپنی سواری پر،
سواری کو مسجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، یا آئے، پوچھا، پتا چلا کہ اللہ کے رسول تو مسجد میں، انہوں نے اپنی سواری کو آقالا راہ ہلاتا ہوا اپنی سواری کو باندھا، مسجد نبی کے دروازے کے باہر مسجد میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانا متقیان ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا من ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے محمد کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا رسول فرمایا انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں اور میں محمد ہوں۔ حضرت زمام کہتے ہیں انی سائل، میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، لیکن میں سوال میں سختی کروں گا، آپ مجھ پہ ناراض نہ ہونا، غصہ نہ ہونا۔ اللہ کے رسول رحمت للعالمین تھے، نرم دل رکھنے والے تھے، کہا کوئی بات نہیں، آپ سختی سے سوال کر لیں۔ سب سے پہلا سوال کرتے ہیں، میں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، حضرت زمام کہتے ہیں اللہ ارسلکم، کیا اللہ نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم، مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ اسی طرح سوال کیے 5-6 سوال۔ دوسرا سوال کیا کہ اللہ نے آپ پر جو تعلیم آپ دے رہے ہیں، کیا یہ تعلیم اللہ کی طرف سے ہے؟ کہا اللہ کی طرف سے ہے۔ کہا 5 نمازیں جو آپ نے تعلیم دی ہے کہ 5 نمازیں اسلام میں ہیں، کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ کہا اللہ نے حکم دیا۔